حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے اپنے والد بزرگوار کے پاس پہنچ کر یہ مجدہ سنایا کہ مبارک ہو کہ آپ کا پوتا حافظ قرآن بن چکا ہے۔ ان کے والد بزرگوار نے کہا کہ یہ مبارکبادی تو میرے لیے نہیں ہے، دادا کے لیے کوئی مبارکبادی نہیں ہے، یہ مبارکبادی تو والد کے لیے ہے کہ جب بچہ حافظ قرآن بنتا ہے تو اس کے والدین کی تاج پوشی کی جائے گی، قیامت کے دن ان کو نور کا تاج پہنایا جائے گا، ہیرے اور جواہرات کا تاج پہنایا جائے گا۔ یہ کامیابی اور یہ مجدہ آپ کے لیے ہے، میرے لیے نہیں ہے۔ اس وقت حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ ایک علاقے کے حاکم تھے، ابھی وہ پورے ملک کے بادشاہ نہیں بنے تھے، بادشاہ تو ان کے والد تھے۔ دادا کے پاس پہنچ کر انہوں نے خوشخبری سنائی تھی، اپنے والد کے پاس پہنچ کر انہوں نے ان کے پوتے کی خوشخبری سنائی تھی۔ جب والد نے یہ کہا کہ یہ مبارکبادی دادا کے لیے نہیں بلکہ تم باپ کے لیے ہے، میرے لیے نہیں ہے، تو اسی وقت حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ نے ارادہ کر لیا، جو ایک علاقے کے حاکم ہیں، بے شمار ذمہ داریاں ان کے سروں پر ہیں، صبح سے شام تک کی مصروفیات ہیں، جنگی مصروفیات بھی ہیں، انتظامی ذمہ داریاں بھی ہیں، پورے علاقے میں امن اور سکون کے ماحول کو قائم رکھنا اور پورے علاقے کی رعایا کی ضروریات کو بہم پہنچانا اور ان کو فراہم کرنا ان کی اہم ذمہ داری ہے۔ اتنی ساری ذمہ داریوں کے باوجود انہوں نے قرآن کو پڑھنے کا، یاد کرنے کا تہیہ کر لیا، ارادہ کر لیا۔ مضبوط ارادے کے ساتھ انہوں نے قرآن کو حفظ کرنا شروع کیا۔ صرف اور صرف 1 سال کی مختصر مدت میں انہوں نے قرآن پاک کے حفظ کو مکمل فرمایا، اور پھر 1 سال کے بعد پھر اپنے والد محترم شاہ جہان کے پاس پہنچے اور پہنچ کر انہوں نے ان کو خوشخبری سنائی، آج آپ کے لیے بھی مبارکبادی ہے کہ قیامت کے دن آپ کی بھی تاج پوشی کی جائے گی کہ آپ کے بیٹے نے بھی آج قرآن کو مکمل کر لیا ہے، آپ کا یہ بیٹا اورنگزیب بھی آج سے حافظ قرآن ہے۔ دوستو، میرے اور آپ کے ساتھ اتنی ڈھیر ساری مصروفیات تو نہیں ہیں، چھوٹی موٹی تجارتی مشغولیتیں ہیں، ملازمت کی ذمہ داریاں ہیں، گھر کی ذمہ داریاں ہیں، خاندان کی ذمہ داریاں ہیں۔ یہ سب ذمہ داریاں اصل میں ہم کو الجھا کے رکھی ہوئی ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان ذمہ داریوں کے ساتھ پڑھنے کا کام میرا نہیں ہے، میرے بچے کا ہے، پڑھانے کی ذمہ داری ہے میری، پڑھنے کی ذمہ داری میری نہیں ہے، میرے بچے کو پڑھانے کا انتظام کرنا میری ذمہ داری ہے، خود پڑھنا میری ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ ہماری غلط فہمی ہے دوستو۔ بچوں کو پڑھانا، ان کی تربیت کرنا، ان کی دیکھ بھال کرنا، ان کی دیکھ ریکھ کرنا، ان کی صحیح تربیت کرنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ اہم ذمہ داری ہے کہ ہم خود قرآن پڑھنے والے ہو جائیں، قرآن سیکھیں، قرآن پڑھیں، قرآن کو حاصل کریں، دیکھ کر پڑھنا سیکھیں۔